يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دور حاضر کے مسلمانوں کا حال ایسا ہے جیسا کمینوں کے دسترخوان پر یتیم کا ہوتا ہے. یتیم کا حال کیا ہوتا ہے؟ مظلوم، پریشان، محکوم، ستایا ہوا. دوستو، صاحب عقل کے لیے بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ آج پوری طاغوتی طاقتیں ہمیں عرش سے فرش پر لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں. ہم کو محکوم کرنا چاہتی ہیں، ہم کو مظلوم بنانا چاہتی ہیں، اور ہم کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے اور تدبر کرنے کا مقام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قطع تعلق، دین سے دوری اور احکام قرآنی سے اعتنائی برتنا ہے. ہم نے آج قرآن سے اپنا تعلق ختم کر لیا، ہم نے دین سے دوری بنا لی، اور احکامی قرآنی احکامات جو ہیں ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کی، اس کو اپنی زندگی میں اتارا نہیں. اس لیے آج ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم بے عزت ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں معاشرے میں. اور اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں غفلت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے گا اور مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے تبدیل ہو جائیں گے، مسلمان باعزت ہو جائے گا صرف بیٹھے بیٹھے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک مدد نہیں کرتا ہے جب تک وہ خود مدد کرنا نہ چاہے، جب تک وہ خود کوشش نہ کرے کسی چیز سے باہر نکلنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو، جو اس کوشش میں رہے کہ اس کی حالت کیسے تبدیل کی جائے. ایسے لوگوں کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا ہے. اسی بات کو ایک شاعر اپنے انداز میں کچھ اس طریقے سے کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن کریم اتنی عظیم الشان کتاب ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء، خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین جیسے القاب سے ملقب کیا ہے، اور اپنے تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا ہے، جو قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے. خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی اور عملی نمونہ تھے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند سے سرفراز کیا. دوستو، قرآن مجید بنی نوع انسانی کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا دستور حیات ہے جس پر عمل پیرا ہو کر زندگی کے ہر میدان میں سرفرازی اور بلندی کا مقام حاصل کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن مقدس کی تعلیمات کو طاق پر رکھ دیا. ہم نے سنت نبوی کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کا پاس نہیں رکھا، ان کا خیال نہیں کیا، ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مظلوم اور محکوم ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اس میں قرآن میں اس کا رب اس سے کیا بات کہہ رہا ہے، اس کو جاننے کی کبھی منشا ہی نہیں رہی۔ دنیا میں بہت ہی کم ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کو اس کے صحیح اور حقیقی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بہت ہی کم ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کو اس کے صحیح اور حقیقی نظر سے دیکھتے ہیں اور کثرت تلاوت سے بالا تر ہو کر اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ محترم دوستو، قرآن کریم جسے ہم بڑے سے بڑے ظرف میں بھی نہیں اتار سکتے، دنیا و آخرت کے وہ کون سے مسائل ہیں، میں کہتا ہوں دنیا و آخرت کے آخر وہ کون سے مسائل ہیں جن کو اجمالاً یا تفصیلاً قرآن مجید میں نہ بیان کیا گیا ہو۔ پیچیدہ سے پیچیدہ تر مسائل کا حل قرآن مقدس میں موجود ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، قرآن میں نکاح کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، قرآن میں خلا اور طلاق کے تعلق سے ہدایات موجود ہیں، قرآن معاشی مسائل پر بھی کھل کر بات کرتا ہے، قرآن معاشرتی مسائل پر بھی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، قرآن میں خاندانی نظام کو کیسے مستحکم اور مضبوط کیا جائے اس بات پر بھی زور دیتا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن انسانی زندگی کے ہر پہلو پر بات کرتا ہے اور تمام مسائل پر اپنی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو ھدی للناس کہا گیا ہے، یعنی قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن تمام ہی لوگوں کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے ہم اس چیز کو جانیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ قرآن سے صحیح معنی میں فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو عقل رکھتے ہوں، جو عقل مند ہوں۔ محترم دوستو، جہاں قرآن کو ھدی للناس کہا گیا ہے، وہیں آپ تھوڑا سا آگے اور بڑھ جائیں، قرآن کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، فرقان، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرقان کے معنی کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والا، غلط اور صحیح کی نشاندہی کرنے والا۔ کسوٹی کے معنی میں آتا ہے قرآن، یعنی قرآن کسوٹی ہے جس سے ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ قرآن وہ کسوٹی ہے جس سے ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں۔ قرآن وہ کسوٹی ہے جس سے ہم کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ قرآن وہ کسوٹی ہے جس سے ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ کسوٹی ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور ہم اس کے بعد بھی ہمارا حال ایسا ہے جیسے کہ کمینوں کے دسترخوان پر یتیم کا ہوتا ہے۔ کسوٹی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی ہم دنیا میں محکوم ہیں۔ کسوٹی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں جان پاتے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں اور کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزاریں اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اگر قرآن ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر پائیں، رسول کو راضی نہ کر پائیں، اپنی زندگی میں قرآن کو اتار نہ پائیں، تو اس سے بڑی محکومی اور اس سے بڑی مظلومیت ہم لوگوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ایک صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن اور احادیث کو مضبوطی سے تھاما، قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، حدیث کی روشنی میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اتارا،
تو اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند سے نوازا اور کہہ دیا کہ تم اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ایک مسلمان کا مقدر ہونا چاہیے، کامیابی وہ بھی آخرت کی کامیابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، یہ ایک مومن کا ہدف ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ دوستو، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے رہے ہیں آپ اس کو کر گزریے، اور جس چیز سے تم کو روک رہے ہو آپ اس سے رک جائیے۔ یہ بنیادی اصول ہے، کیونکہ رسول وہی کہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ لیکن آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں ہوگے، ایک قرآن کو، دوسری میری حدیث کو۔ اب جو بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ آخرت میں سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی اسے عزت ملے گی اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ محترم دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو تبدیل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام تر کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي